اچھا سرفراز بگٹی صاحب، چونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں، ایک طرف سے یہ جو کمیونٹی سینٹر کے اندر یہ ایونٹ ہو رہا تھا اس کے اوپر تو آپ نے قدغن لگا دی، اور جس طرح افراد صاحب کھٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے بھی وہاں پہ ایک ایونٹ ہوا تھا، ادھر تو وہاں پہ کوئی پولیس کی نفری نے چھاپا نہیں مارا، اور اسی دن میاں نواز شریف صاحب بہت بڑے کانوائے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے تھے. تو یہ جو دو آپ سلوک کر رہے ہیں اسلام آباد کی ٹیریٹری میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے خٹک صاحب ہمارے بزرگ ہیں، مجھے اس سلسلے میں میرے نالج بھی نہیں ہے، اور یہ جو سٹوری نریٹ ہوئی ہے اس کے مطابق تو بالکل پولیس نے زیادتی کی ہے، لیکن جب تک دوسرے فریق کو سنا نہ جائے تو حتمی رائے دینا مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک اس طرح کے ڈائلاگ کی بات ہے، اس طرح کی ڈائلاگ سوسائٹی میں ہونا چاہیے، اور سوسائٹی میں یہی جو مس پرسپشن ہے کہ یہ جو ہم ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں یا الیگل سٹیزنز کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں، اس کا جو پرسپشن ہے باہر وہ کچھ ایسا ہے کہ شاید یہ افغان اسپیسیفک ہے، کوئی ایتھنک ہے. تو اسی طرح کا ڈائلاگ ہوگا تو حکومت کو بھی موقع ملے گا وہ اپنی چیز کلیئر کرنے کا. تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، جب ڈائلاگ کرنا چاہیں خٹک صاحب ہمیں بھی بلائیں، ہم بھی اس محفل کا حصہ ہوں، اور ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھیں. کہ بنیادی بات یہی ہے کہ ایک مس پرسپشن ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی بالکل افغان اسپیسیفک ہے یا ایتھنک اسپیسیفک ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان میں الیگل رہ رہے ہیں اس میں دو قسم کے الیگل ہیں. جی. ایک تو وہ الیگل ہیں جو جس بھی بنیاد پہ آئے ہیں، کسی بھی اس پہ آئے ہیں، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا این جی اوز ہیں. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی رشینز کو کیوں نہیں کہتے؟ ان کا بھی تو بارڈر ہے، وہاں ان کو بھی کھول دیں. ایرانینز کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ان کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، ادھر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جو الیگلز ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے ہماری آئیڈینٹی تھیفٹ کی ہے، اور اس آئیڈینٹی تھیفٹ میں ظاہر ہے ہم لوگ شامل رہے ہیں، اور ہم جب شامل رہے کا مطلب ہے کہ ہمارا ادارہ ناظرہ جو ہے وہ ان کو شناختی کارڈ دیتا رہا ہے، اب پولیٹیکل انفلوئنس پہ دیتا رہا ہے یا کچھ رشوت پہ دیتا رہا ہے، پیسے پہ دیتا رہا ہے. تو وہ تو سیکورٹی بریچ تو ہوئی ہے، اب ڈیٹا بریچ تو ہوا ہے. اب اس میں جو لوگ آئے ہیں لیکن وہ ہیں تو انلیگل، تو ہم ان کے خلاف بھی ظاہر آپریشن کریں گے، ان کی پراپرٹیز کے خلاف بھی کریں گے. اور پھر وہ جو کسی بھی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں لیکن کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی ان کی ہمارے پاس کہیں جیو فینسنگ میں نہیں ہے، ریڈار میں نہیں ہے، کون لوگ ہیں، کہاں رہ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی ریفیوجیز جاتے ہیں وہ ایک ریفیوجیز کیمپ میں رہتے ہیں، بارڈر کے قریب رہتے ہیں، سوسائٹی میں تو مکس نہیں ہوتے ہیں. مگر سرفراز بگٹی صاحب یہ تو بڑی تعداد میں ہیں، لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو واپس بھیجیں گے کیسے؟ سنا ہے کہ آپ نے اٹک کے اندر جو ہے وہاں پہ ایک اسکول خالی کیا جس کے 100 کمرے ہیں، تو کیا ان کو وہاں پہ نظر بند کیا جائے گا؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیسے واپس بھیجیں گے اتنی بڑی تعداد میں افغانیوں کو؟ اور یہ تو یو این ایچ سی آر بھی یہ کہہ چکی ہے کہ جی ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے والنٹیئر کے طور پہ واپس آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، زبردستی نہیں آپ ان کو بھیج سکتے جو بین الاقوامی قوانین ہے اس کے مطابق. دیکھیں ہم نے جو ٹریٹی ہے 1960s میں وہ جو ہوئی تھی وہ ہم اس کے سگنیٹری نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل ہم نے پلان بنایا ہے، ہم نے سینٹرز بنائے ہیں، ان کا ہم نے نام دیا ہے ہولڈنگ سینٹرز، جہاں پر ہم ان کو باعزت رکھیں گے. خاص طور پہ خواتین اور بچوں کے لیے بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں ٹو لا انفورسمنٹ کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی جائے گی. لیکن ظاہر ہے ہم نے اسٹیٹ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے. ہم نے ان لوگوں کو جو الیگل یہاں رہ رہے ہیں، اب بدقسمتی سے ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ پشتون ہے اور زیادہ تعداد افغانستان سے ہیں. تو اگر وہ کسی اور ملک سے ہیں، وہ چاہے ایران کے بلوچ ہوں، چاہے وہ کوئٹہ میں رہنے والے ہزارہ ہوں، جو بھی اس ملک میں الیگل رہ رہا ہے اس کے لیے ہماری یہ پلان ہے کہ ہم ان کو ڈیپورٹ کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہے، ہم نے پورے ٹاسک فورس بنایا ہے، پروونشل گورنمنٹس کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، سینٹرز بنائے گئے ہیں، اور ان کو ٹرانسپورٹ کریں گے، ڈیپورٹ کریں گے.